السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ انسانی زندگی میں کسی بھی چیز کا اختتام، اس کی فنشنگ، اس کا اینڈ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بالعموم یہ چیز اپنی جگہ اہم ہے کہ کسی طالب علم نے کس پروگرام میں ایڈمیشن لیا، لیکن اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا رزلٹ کیا رہا ہے۔ بیان ہی اسی طرح سے ہم جو زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی کا خاتمہ اور اس کے اختتامی لمحات اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جس طرح سے انسان کا خاتمہ ہوگا اور اس کی زندگی کے اختتامی لمحات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ویسے ہی اس کا نتیجہ اور رزلٹ مرتب ہوگا۔ بعض دفعہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے ہماری تعلیمی زندگی میں وہ 3 گھنٹے ایگزامینیشن ہال کے اندر جو ہم گزارتے ہیں بہت فیصلہ کن اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہماری زندگی کے آخری لمحے اور آخری ایام اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار اور ان کا انحصار خاتمے پر ہوتا ہے۔ یہ خاتمہ حسین، اچھا اور بہترین کن اسباب کی بنا پر ہوتا ہے، اور خاتمہ کن اسباب و علل کی بنیاد پر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کے اس درس قرآن و حدیث میں یہی ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلی چیز جس بنیاد پہ انسان کا خاتمہ اچھا اور حسین ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ جس قدر آپ کا ایمان اللہ پہ مضبوط ہوگا، توکل اللہ پہ ہوگا،
یقین اس کی ذات پہ ہوگا، محبتیں اسی کے لیے ہوں گی، نفرتیں اسی کے لیے ہوں گی، بیٹھنا بھی اسی کے لیے، اٹھنا بھی اسی کے لیے، نشست و برخاست بھی اسی کے لیے، انفاق بھی اسی کے لیے، امساک بھی اسی کے لیے، آمد و رفت بھی اسی کے لیے، جینا بھی اسی کے لیے، مرنا بھی اسی کے لیے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ رب کریم جو وفادار ہے، وہ رب کریم جو شکور حلیم ہے، وہ رب کریم جو بڑا ہی محبت کرنے والا اور وفاؤں کی قدر کرنے والا ہے، زندگی جس نے اس کے لیے گزاری ہے، زندگی کے خاتمے کے وقت اللہ اس کے ساتھ کمال کی وفائیں بھی کرتا ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صراحتاً بیان کرتے ہوئے کہہ دیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے قدموں کو جما دیتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک نوجوان موت و حیات کی کشمکش میں تھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ایک عجیب سوال کیا۔ شاید کہ موت و حیات کی کشمکش میں یہ سوال کرنا بھی مشکل ہے اور اس کا جواب دینا بھی مشکل ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ تمہاری کیا فیلنگز ہیں، احساسات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، کیا محسوس کر رہے ہو؟ جو اس نے جواب دیا وہ بھی شاید کچھ خاص لوگوں ہی کا جواب ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ میں اس کے جواب پہ غور کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ یہ جواب اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے اور یہ احساس اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ آپ نے پوچھا نزا کے عالم میں، موت و حیات کی کشمکش میں اس نوجوان سے، کیف تجدک، کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کہا، ارجو اللہ واخاف ذنوبی، ارجو اللہ واخاف ذنوبی۔ میرے دو قسم کے احساسات ہیں۔ ایک احساس اللہ کے حوالے سے ہے، جب میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی محبتیں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی طرف سے الطاف و افضال اور یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں تو میرا دل امیدوں سے بھرا بھرا ہے۔ امیدیں ہی امیدیں ہیں، جنت کی امیدیں، رحمت کی امیدیں، معافی کی امیدیں، اللہ کی طرف سے استقبال کی امیدیں، محبت کی امیدیں، میرا دل امیدوں سے بھر جاتا ہے۔ وَأَخَافُ ذُنُوبِي، جب میں اپنی زندگی کے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر بھی بڑا لگتا ہے۔ کیسے خوبصورت احساسات تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نوجوان کو جو بشارت دی وہ بھی کمال بشارت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ما اجتمع فی قلب عبد مؤمن فی مثل هذا الموطن الا وامنہ اللہ ما یخاف واعطى ما یرجو۔ اے نوجوان، تجھے مبارک ہو زندگی کے اختتام کے اس لمحے کے اندر بھی جس کے دل میں یہ دونوں احساسات آ جائیں، اللہ کی رحمتوں کی امید لگائے بیٹھا ہو، آس لگائے بیٹھا ہو اور اپنے گناہوں سے خوف بھی محسوس کرتا ہو، نزا کے اس عالم میں، اختتام کے اس لمحے میں اللہ کا پیغمبر اسے بشارت دیتا ہوں کہ اللہ اس کی امیدیں پوری کر دیتا ہے اور اس کے خوف ختم کر دیتا ہے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
ایمان والوں کو اللہ جمع دیتا ہے، ان کو ثابت قدمی نصیب کرتا ہے۔ ایمان کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نے ساری زندگی اپنی جبینیں اسی کے سامنے نیاز رکھی، جس نے جھولیاں پھیلائیں تو اسی کے سامنے پھیلائیں، اس کے ہاتھ اٹھے تو اسی کے سامنے اٹھے، اس نے مدد کے لیے پکارا تو یا اللہ مدد اس کی زبان پہ جاری رہا، اس نے پڑھا تو ساری زندگی لا الہ الا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور یا شکور، یہی اس کا ورد رہا، یہی اس کی زبان کا وظیفہ رہا، تو جاتے ہوئے بھی امید کامل ہے کہ یہی کچھ اس کی زبان پہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وفائیں کریں گے اور کمال انداز میں وفائیں کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب رب کریم کے پاس جا رہے تھے تو لوگ ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے جناب بلال آپ حوصلے میں رہیں، آپ نے تو استقامت کا پہاڑ بن کے اللہ کے دین کی خاطر بڑی تکلیفیں بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، لوگ ان کو حوصلہ دے رہے تھے اور جناب بلال آنے والوں کو حوصلہ دے رہے تھے۔ کہنے لگے مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی غم کوئی دکھ نہیں ہے، غدن نلقى الأحبة محمدا وحزبہ، ادھر سے میری روح نکلے گی، اللہ کے پیغمبر سے اداسیاں بڑی چھائی ہوئی ہیں، روح نکلتے ہی جنتوں میں محمد کریم اور ان کے پیاروں سے ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب رب کریم کے پاس جا رہے تھے، خنجر کے وار ہوئے تھے، جسم زخمی تھا، زہر آلود خنجر لگا تھا، ایک اس دور کے رافضی نے، لعین نے، صحابہ کے دشمن نے بڑی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ یہ وار کیا تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہیں لا رہے اور ان کے زخموں سے خون مسلسل بہتا چلا جا رہا ہے، گھر میں لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، ایک نوجوان عیادت کے لیے آتا ہے، کہتا ہے عمر آپ نے یہ بھی کیا، آپ نے یہ بھی کیا، آپ سے اللہ نے یہ کام لیا، آپ سے اللہ نے یہ کام لیا، آپ سے اللہ نے یہ کام لیا۔ جناب عمر کہتے ہیں واللہ لوددت ان یکون الامر کفافا لا علی ولا لیا، تم میری سروسز اور خدمات گنواتے ہو، لیکن عمر تو اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کا حساب نہ ہو، جو نیکیاں ہیں اور غلطیاں ہیں برابر سرابر ہو جائیں، بس کچھ دینا نہ پڑے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، انہوں نے حوصلے کے کلمات کہے، جناب عمر کو کچھ حوصلہ ہوا کہ عمزاد رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں، خادم قرآن ہیں۔ جناب ابن عباس سے کہا ابن عباس تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو؟ جی میں کہہ رہا ہوں۔ ابن عباس تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کل جب اللہ کی عدالت لگے گی تو اللہ کی عدالت میں عمر کے بارے میں یہ گواہی دے لو گے؟ جناب ابن عباس نے کہا مجھے آپ کی خدمات پہ اتنا یقین ہے کہ میں اللہ کی عدالت میں بھی یہ گواہیاں دے لوں گا۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔
ہمارے علاقے کا ایک بزرگ تھا، بہت سادہ بیچارہ، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا چھوٹا سا زمیندار. کیسے وفائیں ہوتی ہیں، کیسے حوصلے ملتے ہیں. پوری زندگی توحید پہ، ایمان پہ قائم رہنے والا. اس کی وفات کا وقت آیا تو کہنے لگا میرے سارے بیٹوں کو میرے پاس بلا لو. سب بیٹے اس کے پاس بیٹھ گئے. جب اس کے پاس جمع ہو گئے کہنے لگا بیٹے گواہ رہنا میرے بیٹو، میں نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے. میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں اور گواہ رہنا کہ میری موت کلمہ پڑھتے ہوئے ہوگی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اونچی اونچی کہتے کہتے اسی عالم میں اللہ کے پاس چلا جاتا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. یہ پہلا سبب ہے حسن خاتمہ. اس کے برعکس سوء خاتمہ اور برے انجام کا پہلا بنیادی سبب اللہ کے ساتھ شرک ہے. جو شخص اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، صفات میں شرک کرتا ہے، صفات کے تقاضوں میں شرک کرتا ہے، اسے اللہ کی ذات کی برتری تک کا یقین نہیں. اسے یہ بھی یقین نہیں کہ وہ عرش معلیٰ پہ مستوی ہے. اسے یہ بھی علم نہیں بائن من خلقی، وہ اپنی ساری مخلوقات سے جدا ہے. استوى علی العرش، وہ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، اپنی شان کے مطابق، جلال کے مطابق، عظمت کے مطابق، جبروت کے مطابق. امام ذہبی نے اپنی ایک کتاب، عظیم کتاب ہے ان کی، کتاب العرش، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک پیغمبر قحط سالی کے خاتمے کے لیے دعا کرنے جا رہا تھا. راستے میں دیکھتے ہیں ایک چونٹی الٹا لیٹی ہوئی ہے، اس نے ٹانگیں عرش کی طرف اوپر اٹھائی ہوئی ہیں اور اللہ سے کہہ رہی اللہ اپنی مخلوق کو بارش نصیب فرما دے. وقت کا پیغمبر کہتا ہے واپس چلے آؤ، اس چونٹی کی دعا بھی اللہ قبول کرے گا اور تمہیں بارش مل جائے گی. امام ذہبی فرماتے ہیں افسوس ہے اس انسان پہ کہ چونٹی کو تو پتہ ہے اللہ اوپر ہے اور آج کے انسان کو نہیں پتا کہ اللہ کہاں ہے. بنیادی عقیدے کا بھی علم نہیں، ذات کا علم نہیں، صفات کا علم نہیں، اللہ پہ یقین نہیں، اللہ پہ توکل نہیں. کبھی دھاگے باندھے ہیں، کبھی تعویذ باندھے ہیں، کبھی ادھر کی ٹھوکریں ہیں، کبھی ادھر کی ٹھوکریں ہیں، کبھی اس ڈھیری پہ سجدے ہیں، کبھی اس ڈھیری پہ سجدے ہیں، کبھی اس کے نام کی منتیں ہیں، کبھی اس کے نام کی نیازیں ہیں، کبھی اس کے نام کے چڑھاوے ہیں، کبھی اس کے نام کے چڑھاوے ہیں. مشکلوں میں کبھی اس کو پکارتا ہے، کبھی اس کو پکارتا ہے. اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے ایسے ظالموں کی موت کا جب وقت ہوتا ہے اللہ ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ظالموں کو اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. یذلو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ، خود اللہ تعالی، الظالمین ظالموں کو. قرآن مجید کی اصطلاح میں سب سے بڑا ظالم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے. وہ ہزار چاہے زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا. وہ لاکھ جتن کرے کہ جاتے ہوئے میں اللہ کا ہو کے جاؤں، لیکن نہیں جا سکے گا.
امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے وجود کو اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں اور اللہ کے ساتھ شرک پہ لگا دیتا ہے، جاتے ہوئے اس کی زبان بھی اس کے ساتھ بے وفا ہو جاتی ہے اور اس کے اعضاء بھی اس کے لیے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ظلم تو ہوتا ہے شرک، اور ایک ظلم ہوتا ہے حقوق العباد میں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پوری زندگی ظلم کرتا رہا، حق تلفیاں کرتا رہا، ماں کی حق تلفی، باپ کی حق تلفی، بھائی کی حق تلفی، بہن کی حق تلفی، بھانجے کی حق تلفی، بھتیجے کی حق تلفی، طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھاتا رہا اور اسے توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ امام ابو اسحاق الفزاری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہمارے ساتھ ہمارا ایک کلاس فیلو حدیث کا طالب علم تھا، وہ بھی محدث تھا، احادیث لکھتا تھا، طلب علم کی جستجو اس کے اندر موجود تھی، کبھی اس حلقہ علم میں، کبھی اس حلقہ علم میں، کبھی اس محدث کے پاس، کبھی اس محدث کے پاس۔ جب اس کی موت کا وقت ہوا ہم اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم اس سے باتیں کریں تو باتیں کرے، ہم ادھر ادھر کی گفتگو کریں تو گفتگو کرے، ہم مسئلے چھیڑیں تو مسئلے بتائے، فقہی موشگافیاں ہوں تو فقہی موشگافیوں میں پوری طرح سے حصہ لے۔ جب ہم کہیں لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس کی زبان گنگ ہو جائے۔ باتیں کریں تو ٹھیک، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو جیسے زبان پہ تالے سے لگے ہوں، اس کو نصیب ہی نہ ہو۔ ہم بڑے پریشان کہ اس نے تو زندگی طلب حدیث میں گزاری ہے، حدیث کا علم حاصل کرتا رہا ہے، ہمارے ساتھ اس نے رجسٹر پکڑے ہوئے، دفتر اٹھائے ہوئے احادیث رسول کو لکھتا رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ جب وہ فوت ہوا ہمیں بہت پریشانی لاحق ہوئی، ہم اس کے گھر والوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا اس کا کیا مسئلہ تھا۔ انہوں نے بتایا بے شک حدیثیں پڑھتا تھا لیکن اپنی ماں کا بہت نافرمان تھا، بہت ستانے والا، بہت تنگ کرنے والا، بہت پریشان کرنے والا۔ امام ابو اسحاق فرماتے ہیں تلک التی او بقتہ، یہی بری عادت تھی جس نے اس کے انجام کو تباہ کر دیا۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ جتنی قوموں کا بھی برا انجام ہوا ان میں ظلم کی کوئی نہ کوئی شکل پائی جاتی تھی۔ قوم لوط کا کتنا برا خاتمہ ہوا، پوری بستی کو اٹھایا گیا، آسماں کے فرشتوں نے ان کی بستی کے کتوں کے بھونکنے اور گدھوں کے ہنہنانے کی آوازیں تک سنی، پھر اس پوری بستی کو الٹا کے رکھ دیا گیا، اس وجہ سے کہ وہ بھی ظالم تھے۔ قارون کا کیا انجام ہوا؟ بینما یجر ازارہ یتبختر، پوری دنیا کے خزانے، ایک عظیم دولت مند انسان، دنیا داری کے لحاظ سے بہت بڑا انسان ہے، وڈیرا انسان ہے، لیکن اپنے دولت کے نشے میں اس قدر مغمور ہے اور اس قدر متکبر ہے کہ اللہ کا پیغمبر جب زنا کی حرمت کے مسائل بیان کرتا ہے تو وہ اس پر بھی اعتراض کرتا ہے کہ موسیٰ پیغمبر زنا کی حرمت کیوں بیان کرتا ہے؟ یہ اس دور کا لبرل بھی تھا اور یہ اس دور کا کیپیٹلسٹ بھی تھا، یہ اس دور کا مالدار بھی تھا اور اس دور کا لبرل بھی تھا۔ ایک عورت کو تیار کرتا ہے، پیسے دے کے تیار کرتا ہے۔ جناب موسیٰ جب واز کر رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ جو شادی شدہ ہو کے زنا کرے گا اس کی سزا رجم ہے، تو تم نے کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ جناب موسیٰ آپ نے میرے ساتھ یہ بدکاری کی ہے۔
पूरी तरह इसके लिए उसको आमादा कर लेता। इमाम इब्न आसाकिर तारीख दिमश्क में लिखते हैं कि जब जनाब मूसा अल्लाह के दीन की तबलीग करते हैं, वह औरत खड़ी हो जाती है और खड़ी होके पहले एक मर्द खड़ा हो जाता है, पूरी प्लानिंग है उसकी, वो खड़ा होके पूछता है जनाब मूसा जो भी ये जुर्म करे उसकी सजा रजम है, जो भी ये जुर्म करे उसकी सजा रजम है। वो सवाल करता है चाहे आप करें, जनाब मूसा कहते हैं चाहे मैं करूं। वो उस औरत की तरफ इशारा करता है। जब औरत की तरफ इशारा करता है, अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर ऐसा जलाल पड़ता है, ऐसा रोब पड़ता है, खड़े होके बोलने की हिम्मत नहीं होती और कह देती है कारून ने मुझे तैयार किया था, लेकिन मैं वक़्त के पैगंबर पे तोहमत नहीं लगा सकती। जब उसका राज फाश हो जाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाब मूसा से कहते हैं कि आप जमीन को इशारा करें, जैसे जैसे आप इशारा करेंगे यह अपने अंजाम की तरफ बढ़ेगा। जनाब मूसा इशारा करते हैं। अब अगली वजाहत, ये इस्राइली रिवायत है और अगली वजाहत सही बुखारी की हदीस में है। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी तकब्बुर के साथ अपनी चादर को फैलाए चल रहा था, जमीन फटी और उसको उस वक़्त से अब तक जमीन में धंसाया जा रहा है। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल-क़ौलि अस-साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व युदिल्लुल्लाहु अज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। लोग जिंदगी में भूल जाते हैं कि एक अंजाम भी है। अगर दुनिया इस अंजाम को याद रखे और खात्मे को याद रखे तो बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी उलझने हल हो जाएं। हज्जाज कितना बड़ा जालिम था, कितने उसने कत्ल किए, क्या उसने जुल्म सितम की, कहानियां रकम की। आखिरकार जब सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह पे उसने जुल्म किया तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे बाद इसको किसी और पे मुसल्लत न करना। उसके चंद दिन के बाद हज्जाज बीमार हो जाता है। जब भी लेटता है, सोने लगता है, ख्वाब में सईद इब्न जुबैर आ जाते हैं। वो हज्जाज के गिरबान को पकड़ते हैं। हज्जाज कहता है मुझे इनसे बचाओ, मुझे इनसे बचाओ, मुझे इनसे बचाओ। जब तक जिंदा रहा उसकी यही कैफियत रही थी। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल-क़ौलि अस-साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व युदिल्लुल्लाहु अज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। नमरूद का अंजाम, उस जालिम का अंजाम किससे मख्फी है? फिरौन की बादशाहत का अंजाम किससे मख्फी है? लोग भी जब जिंदगी गुजारते हैं तो यूं गुजारते हैं जैसे मेरे अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं, और जब यहां से जाते हैं तो यूं उनकी कहानी खत्म होती है जैसे जिंदगी में कभी आए ही नहीं थे। तो पहला सबब जिससे इंसान को हुस्न खातिमा की नेमत मिलती है वो अल्लाह पर ईमान है, और पहला सबब जिसकी वजह से इंसान का खातिमा बुरा होता है वो अल्लाह के साथ शिर्क, जुल्म अजीम है, और उसके अलावा अल्लाह के बंदों पे जुल्म है। दूसरा सबब, और इसके दो पहलू बयान करके इंशाअल्लाह हम अपनी गुफ्तगू को समेटेंगे। दूसरा सबब जिससे इंसान को हुस्न खातिमा की नेमत मिलती है वो इखलास है, अल्लाह के लिए खालिस हो जाना है। इखलास व इस्तिकामत,
جس کی نیت خالص ہو، جس کے ارادے خالص ہوں، جس کی نمازوں میں خلوص ہو، جس کی تلاوتوں میں خلوص ہو، جس کے معاملات میں خلوص ہو، جو مخلص ہو اپنے رب کے ساتھ، جو سنسیئر ہو اپنے دین کے ساتھ، جو مخلص ہو اپنے پیغمبر کے ساتھ، جو مخلص ہو اپنی قوم کے ساتھ، جو مخلص ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جو مخلص ہو اپنے وطن کے ساتھ، جو مخلص ہو اپنے خاندان کے ساتھ، اس کا انجام اللہ یقیناً بہت اچھا کرتے ہیں۔ وہ خالص ہے نا، اس میں خلوص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ بلکہ میرا ایمان و عقیدہ تو یہاں تک کہتا ہے، اگر اس سے کوئی کوتاہیاں بھی ہو گئی ہیں، گناہ بھی ہو گئے ہیں، خطائیں بھی ہو گئی ہیں، لیکن وہ دل کا خالص ہے، نیت کا خالص ہے، تو اللہ پھر بھی اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں۔ وہ عورت جو فاحشہ تھی، بدکارہ تھی، برائی کرنے والی تھی، بے حیائی اس کا پروفیشن تھا، اپنی عزت کو بیچنا اور چند ٹکے کما کے اس پہ گزارا کرنا، یہی اس کی کل کائنات اور یہی اس کی زندگی تھی۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسے لوگ حالات کے جبر کی وجہ سے کسی دلدل کے اندر پھنسے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اندر سے اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے، کوئی ایسا موقع پیدا کر دیتا ہے، کوئی ایسا امکان پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ان برائیوں کی دلدل سے مرنے سے پہلے پہلے واپس لوٹ آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بینما امرأۃ بغی من بغایا بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ خاتون راہ چلتے ہوئے کتے کو دیکھتی ہے، ہانپ رہا ہے، پیاس کے ساتھ پانی کے چند قطرے پلاتی ہے اور اللہ عمر بھر کے سارے گناہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں ایک بہت پتے کی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کی معافی، جنت کی بشارت، اس کا اتنا اچھا خاتمہ کیا اس وجہ سے ہوا تھا کہ اس نے پانی پلایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، اس وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ صرف پانی پلا دینا وجہ نہیں تھی، پانی کے چند قطرے ہی بیسک فیکٹر یہ نہیں تھا، بنیادی علت یہ نہیں تھی۔ وہ اس کی دلیل دیتے ہیں، اگر یہی بنیادی علت ہوتی تو پانی پلانے والے تو بڑے بڑے صالحین بھی رہے ہیں، پانی پلانے والے تو ایسے بھی رہے ہیں جو باقاعدہ ساقی تھے، پانی پلانے والے تو ایسے بھی رہے ہیں جو ستو گھول گھول کے مشروب بنا بنا کے بیت اللہ کے زائرین کو محبتوں کے ساتھ پانی پلاتے تھے۔ پانی پلانے والے تو دنیا میں بڑے آئے ہیں، اگر صرف پانی پلانا ہی وجہ ہوتی تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کسی نیک اور صالح انسان کا تذکرہ کرتے، ان میں سے کسی کا تذکرہ کیا جاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صرف پانی پلانا وجہ نہیں تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اصل وجہ یہ تھی کہ اس وقت اس کے دل میں جو خلوص بھر گیا تھا، اس خلوص کے ساتھ جب اس نے پانی پلایا تو زندگی کے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اگر وہی کیفیت کسی کو نصیب ہو جائے اور وہی خلوص نصیب ہو جائے، وہی اخلاص نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہوگا کہ چند قطروں سے بھی اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ مزید دلیل دیتے ہیں کہ خلوص کی وہ کیفیت، اس کے آثار و قرائن کیا ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا قرینہ یہ ہے کہ اس نے جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں پانی پلایا جہاں اسے دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھتی تھی۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس نے بڑی مشکل محنت کے ساتھ پانی پلایا، دوپٹے کو اتارا، موزے کو اتارا۔ تیسرا قرینہ یہ ہے کنویں کے اندر اس کو
لٹکایا، مشقتیں اٹھائیں، چوتھا کرینہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی مخلوق کو پانی پلایا جس سے کسی منفعت کی، لالچ کی کوئی توقع اسے تھی ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ تو کتا اس کے گھر کا رکھوالا کتا بھی نہیں تھا کہ پھر بھی خیال آ جاتا ہے میرے گھر کی چوکی داری ہی کرتا ہے، اور اسے پوری زندگی اس سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ سارے قرائن جب جمع ہو گئے تو اس کے دل میں رحم، خلوص کی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اس کیفیت کی وجہ سے اس کی زندگی کے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اخلاص میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہوتی ہے، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ آج کل کے اس دور میں یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہو گیا ہے۔ ویسے تو ہمیشہ سے رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ریاکاری اور دکھاوے کو دجال سے بھی بڑا فتنہ قرار دیا۔ مجھے ایک نوجوان ملا گزشتہ رمضان میں اور سوال کرنے لگا کہ نماز باجماعت جب ہو رہی ہوتی ہے تو کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور کبھی میرے دل میں خیال آ جاتا ہے میں کیمرے کے سامنے کھڑا ہوں تاکہ میری تصویر آن لائن سب تک پہنچ جائے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، کیسا حساس معاملہ ہے۔ تو اخلاص، للہیت، دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے اخلاص بری کیفیتیں، اس سے انسان کا خاتمہ، انسان کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو اتنا حسین ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اخلاص کے ساتھ پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو مقام سارے مہاجرین صحابہ میں جناب صدیق کا ہے، وہی مقام انصار صحابہ میں حضرت سعد کا ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا خیر سید، سعد بہت اچھا سردار ثابت ہوا، اس نے میرے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے سارے اس نے پورے کیے ہیں۔ ان کی وفات کی اطلاع جناب جبریل امین لے کے آتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہتے ہیں آج کس کی روح آسمانوں پہ پرواز کر گئی ہے کہ اس کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم رہا ہے۔ اہتز لہ عرش الرحمن۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، امام ابن سعد کی طبقات الکبریٰ کے مطابق، اے میرے صحابہ دوڑ کے چلو، ہم نے سعد کو غسل دینا ہے، اگر ہم اس کے غسل میں لیٹ ہو گئے تو سعد کو غسل دینے کے لیے آسمانوں سے فرشتے اتر آئیں گے۔ جنازہ پڑھتے ہیں، چارپائی یا جو بھی چیز ہے اس کے اوپر میت کو اٹھایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس سے ہلکا جنازہ ہم نے کبھی نہیں اٹھایا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کیونکہ فرشتوں نے بھی اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ جنازہ ادا کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ سعد کے جنازے میں شمولیت کے لیے آیا ہے جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا تھا۔ یہ سب اخلاص کی برکتیں ہوتی ہیں، للہیت کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان کے اندر ریاکاری ہو، منافقت ہو، ظاہر و باطن میں فرق ہو، خلوت و جلوت میں تباین ہو، مسجد میں بازار میں دو مختلف کردار اس کی شخصیت میں چھپے ہوئے ہوں، دوہرا پن اور نہ جانے کیا کیا اس کی زندگی کے اندر تضادات ہوں جو اس نے جمع کر رکھے ہوں، تو اس کا انجام
خطرے میں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بعض دفعہ نیکی کرتے کرتے جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان بس اتنا سا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، لیکن اس پہ نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے، اور ایسا غالب آتا ہے فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، زندگی کے آخری لمحات اور اختتامی ایام اور اختتامی پیریڈ کے اندر وہ کوئی ایسی خطا، ایسا جرم کرتا ہے کہ اس پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ والد گرامی، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پاس بیٹھا کوئی بھی شخص عیادت کے لیے آتا نا، کہتا اللہ آپ کو صحت دے، کہتے آمین، اللہ آپ کو عزت دے، کہتے آمین، اللہ آپ کو شفا دے، کہتے آمین، اور جب کوئی کہتا اللہ آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے، چہرہ کھل اٹھتا، تھپکی دیتے، کہتے بیٹا اصل دعا تو اب تو نے دی ہے، اصل دعا تو اب تو نے دی ہے۔ ہر آنے جانے والے سے کہتے دعا کرنا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ پھر مجھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے میں بیت اللہ حج پہ اللہ نے توفیق دی، وہاں پہنچا ہوا تھا، ایک شخص کو میں نے دیکھا کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور ایک ہی دعا کیے جا رہا ہے، اللہ خاتمہ ایمان پہ، اللہ خاتمہ ایمان پہ، اللہ خاتمہ ایمان پہ، اللہ خاتمہ ایمان پہ، روئے جا رہا ہے، ہچکیاں بدی ہیں، سسکیوں کی کیفیت ہے، آنسو گر رہے ہیں رخساروں پہ، چمٹا ہوا ہے، یہی دعا کیے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا رہا، اس نے یہی دعا کی۔ جب وہ فارغ ہوا میں نے اس سے پوچھا آپ یہ دعا اتنی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں پھر اس نے مجھے واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میرا ایک بھائی تھا، نمازی تھا، حاجی تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، بظاہر نیک سا اور صالح تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت ہوا ہم لوگ اس کے پاس بیٹھے تھے، ہم اسے حوصلہ دینے لگے، حوصلہ دیتے دیتے ہم نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ بہت زیادہ پریشان تھا، غیر معمولی طور پر آہو بکا چیخیں، یہ اس کی کیفیت تھی۔ ہم نے حوصلہ دیتے دیتے اسے کہا آپ تو ساری زندگی یہ قرآن پڑھتے رہے ہیں، اور اس نے کہا ہاتھ میں قرآن اٹھا کے یا اس کی طرف اشارہ کر کے لے جاؤ، اس کو ہٹا لو پیچھے، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ یہ اس کے آخری لفظ تھے، اور یہ کہتے کہتے وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ جب سے میں نے اس کا یہ انجام دیکھا ہے، میری زندگی کی اکثر دعا یہ ہوتی ہے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کبھی لگتا ہے کہ یہ ظلم تو نہیں، کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، خیال پیدا کرتا ہے کہ ساری زندگی تو وہ نیکیاں کرتا رہا، اب اختتامی لمحات میں اس سے خطائیں ہو گئی ہیں، تو یہ کہیں ظلم کا فیصلہ تو نہیں ہے، اس کی وہ نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے ذہن میں بھی اشکال آتا تھا، میں جب طلبہ کو پڑھاتا تھا وہ اس پہ سر پیٹ کے رہ جاتے تھے، بار بار یہ سوال پوچھتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے تب سمجھ آئی جب میں نے جامع العلوم والحکم میں امام ابن رجب ایک عظیم شارح حدیث ان کی یہ وضاحت پڑھی۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل میں کہیں منافقت چھپی ہوتی ہے،
جب اعمال میں ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوے کی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر مرتے ہوئے اس کی اصلیت اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی نے تو مزید لکھا کہ جس نے بھی مقام پایا ہے اخلاص ہی کی وجہ سے پایا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب صدیق زیادہ بڑے قاری تھے، فرماتے ہیں نہیں، ان سے بڑے قاری ابی ابن کعب تھے۔ کیا جناب صدیق زیادہ تہجد گزار تھے؟ نہیں، ان سے زیادہ تہجد گزار لوگ موجود تھے۔ کیا جناب صدیق بہت زیادہ زاہد و عابد تھے؟ شاید جناب ابو ذر ان سے بڑھ کر تھے۔ کیا جناب صدیق بہت زیادہ جہاد کرنے والے جری اور دلیر تھے؟ نہیں، شاید جناب عمر فاروق بعض معاملات میں ان سے بڑھ کے تھے۔ کیا جناب صدیق کے پاس علم زیادہ تھا؟ نہیں، شاید معاذ ابن جبل حلال و حرام کے ان سے بڑے عالم تھے۔ امام ابن رجب فرماتے ہیں جناب صدیق جس وجہ سے سب صحابہ سے فوقیت لے گئے، یہ ان کے دل کی اخلاص کی کوئی کیفیت تھی۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اسی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جو دو اسباب ہم نے سنے اور سمجھے، اللہ تعالی حسن خاتمہ کے دونوں اسباب مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے، ایمان و عقیدہ بھی نصیب فرما دے، یقین و توکل بھی عنایت فرما دے، اور اخلاص و للہیت کی عظیم نعمت سے بھی ہمیں مالا مال فرما۔ اور جو دو اسباب سوء خاتمہ کے ہیں، ضعف عقیدہ، شرک اور اللہ پہ یقین میں کمی، اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ ریاکاری، منافقت، دکھلاوا، ظلم و ستم، اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی انشاءاللہ تعالی ہمارے محترم بھائی اسلم صاحب دعا کی درخواست کر رہے ہیں، میں بھی آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں باتوں سے آگے عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ عظیم نعمتیں، اخلاص و ایمان کی عظیم کیفیتیں اللہ رمضان کی اس مبارک ساعتوں میں مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے، اور ان عظیم مصیبتوں سے، ظلم و ستم سے، شرک سے، منافقت، ریاکاری سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرما دے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت مالكنا وأنت رازقنا، أنت ولينا وأنت مولانا، أنت ملجأنا وأنت مأوانا. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عظمت ولي الله، شان ولي الله، جلال ولي الله، کبریائی ولی اللہ، بڑائیوں والے اللہ، بلندیوں والے اللہ، عرش مولا عرش عظیم کے مالک اللہ، الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر، ارحم الراحمین، رب العالمین، غفور کریم، قریب مجیب، قریب مجیب، الودود المجید، الباعث الشہید۔ اے اللہ تیرے کتنے پیارے نام ہیں، محبتیں کرنے والا تو ہے، رحم کرنے والا تو ہے، معاف کرنے والا تو ہے، بخش دینے والا تو ہے، بلانے والا بھی تو ہے، قریب بھی تو ہے، مجیب بھی تو ہے۔ اے اللہ تیرے کل ناموں کے واسطے ہیں، تیری خوبصورت صفتوں کے واسطے ہیں، تیری عظیم صفتوں کے واسطے ہیں، تیرے خوبصورت ناموں کے واسطے ہیں۔ اے اللہ جو تو نے اپنے قرآن میں بیان کیے، پیغمبروں کو سکھائے، اپنے پاس محفوظ کیے، اللہ تیرے سب ناموں تیری سب صفتوں کے واسطے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو معاف فرما، ہم خطا کاروں کو معاف فرما۔ اے اللہ بس تو معاف فرما، اے میرے اللہ بس تو معاف فرما، اے میرے اللہ بس تو معاف فرما، اے میرے اللہ بس تو معاف فرما، میرے سنی اللہ بس تو معاف فرما۔
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ بڑی لاشیں دیکھ لی ہیں، بڑے جنازے اٹھا لیے ہیں، ماں باپ کو جاتے بھی دیکھا ہے، بہنوں بھائیوں کے آخری لمحات بھی دیکھے ہیں. اے اللہ سچ بات تو یہ ہے عمل میں بڑے کمزور ہیں، لیکن آخری لمحوں سے ڈر بڑا لگتا ہے. تیرے سامنے کھڑے ہونا، زندگی کا حساب دینا، اللہ تیری رحمتوں کی قسم ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ بس تو رحم فرما دے، بس تو رحم فرما دے، بس تو رحم فرما دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللہ جہاں ابو ہریرہ جیسے عظیم صحابی بھی کہتے ہوں کہ سفر لمبا ہے سامان تھوڑا ہے، وہاں کس باغ کی مولی ہے. اے میرے مولا سفر لمبا ہے سامان تھوڑا ہے، بس تو ہمیں معاف فرما دے، بس تو ہمیں معاف فرما دے، بس تو ہمیں معاف فرما دے، بس تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تیرے وعدے ہیں نا، جو نیکی کرتا ہے تو خود اس میں اضافے کر دیتا ہے. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں میں تو اپنی رحمت سے اضافے فرما دے، ان میں برکتیں پیدا فرما دے، برکتیں پیدا فرما دے، اخلاص پیدا فرما دے، اخلاص پیدا فرما دے، اخلاص پیدا فرما دے، اخلاص پیدا فرما دے. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم أنت ملجأنا وأنت مأوانا وأنت ولينا وأنت مولانا، أنت 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 ولينا وأنت مولانا. اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. اللہ جس طرح سے کمزور بچہ اپنی ماں کی گود میں پناہ پاتا ہے، باپ کے بازوؤں میں سکون پاتا ہے، اللہ تیری عزت کی قسم ہے ہمیں سب سے زیادہ سکون تب ملتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا رب ارحم الراحمین ہے، رب العالمین ہے، غفور کریم ہے، قریب مجیب ہے. اے اللہ تو نے خود ہی تو اپنا تعارف کروایا ہے نا، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
كتب ربكم على نفسه الرحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. اے اللہ تیرے پیارے نبی نے سچی سچی تیرے بارے میں باتیں بتائی ہیں. تو فرشتوں کی ذمہ داریاں لگاتا ہے, وہ زمین پہ اترتے ہیں, محفلیں ڈھونڈتے ہیں, تیرے پاس واپس جاتے ہیں. تو ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے, وہ تجھے بتاتے ہیں. پھر تو ان سے کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے, گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. اے میرے مولا تو کہہ دینا گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے, گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے, گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. میرے مولا تو کتنا مہربان ہے. تیرے فرشتے کہتے ہیں ان میں ایک بندہ بس ویسے ہی آ گیا تھا. تو کہتا ہے جو ویسے ہی آ گیا تھا میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے. اللہ تو اتنا مہربان ہے, تو اتنا رحیم ہے, تو اتنا کریم ہے, بس ہمیں معاف فرما دے. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي وكل ذلك عندي وكل ذلك عندي. اللہ جو مذاق میں گناہ ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما دے, جو جان بوجھ کے کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دے, جو بھول چوک سے ہو گئے ہیں وہ بھی معاف فرما دے, جو منصوبے بنا کے کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دے. اللہ اے میرے اللہ, اور یہ سارے ہی ہمارے پاس موجود ہیں, تو ہمیں معاف فرما دے. اے میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہم نہیں جانتے اگلی تاکرات میں ہم ہوں گے کہ نہیں, آئندہ رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں. اے اللہ صبح بھی ہم ہوں گے کہ نہیں ہم نہیں جانتے. اللہ تیری رحمتیں بے انتہا ہیں, تو ابھی ہمیں معاف فرما دے, تو اس وقت ہی ہمیں معاف فرما دے, تو ابھی ہمیں معاف فرما دے. تو اپنے فرشتوں سے کہہ دینا گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. اے اللہ میرے ابا جان کو معاف فرما. وہ فرمایا کرتے تھے اللہ تو ایسے ہی کہہ دے, یہ ہیں تو بڑے گندے لوگ لیکن میں نے ان کو معاف کر دیا. اے میری مولا تو ایسے بھی کہہ دے, بس ہمیں تیری معافی چاہیے, تو ہمیں معاف فرما دے. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو کتنا مہربان, تو کتنا رحیم, تو کتنا کریم, تو کتنا عظیم ہے.
تیری رحمتوں کی کوئی حد نہیں، تیری مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ میرے مولا تو رحم کرتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے، تو فضل کرتا رہا، ہم خطائیں کرتے رہے، تو معاف کرتا رہا، ہم کوتاہیاں کرتے رہے۔ میرے مولا بس ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے والدین نے ہمیں تیرے دین پہ لگایا، دین سکھایا، دین پڑھایا۔ اے اللہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی رہی کہ اللہ ہماری اولادیں دین پہ لگ جائیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہم نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جب اولاد دعا کرتی ہے والدین کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں کیسے بلند ہو گئے، پھر تو بتاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے۔ اللہ ہمارے والدین کے درجات بلند فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جن کے والدین سلامت ہیں تو ان کو عافیت والی، برکت والی، ایمان والی، استقامت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ یہ ماں باپ کی دعائیں، ان کی محبتیں، ان میں بڑا سکون ہے۔ اے اللہ جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے ان کو اس کا قدردان بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے بیٹوں کو نیک اور صالح بنا، ہماری بیٹیوں کو نیک اور صالحات بنا، ہماری بیٹیوں کو نیک اور صالحات بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ ہماری زندگی کی بڑی آرزو یہ ہے کہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کی سفارش عطا فرما۔ اے میرے مولا جتنے بھی قرآن کے مراکز ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، اللہ تو سب کو عزتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما، عزتیں، برکتیں، رحمتیں، سعادتیں عطا فرما۔
اے میرے مولا ارحم الراحمین رب العالمین ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما، ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اللہ جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں، اللہ اس میں اخلاص پیدا فرما، اس کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے غیب سے مدد بھی فرما، افراد وسائل صلاحیتیں تقوی اخلاص جو کچھ مطلوب ہے عطا فرما۔ اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما۔ اللهم ارحم احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اللہ ہر طرح سے امت آج بہت زخمی ہے تو ان کے حال پہ رحم فرما، ان کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما۔ اللهم ارحم احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، ولا تنظر الى سوء اعمالنا، ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اللہ ہمارے نوجوان نسل کے دلوں میں دین کی محبتیں پیدا فرما، ایمان کی شمع روشن فرما، ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، شفائے عطا فرما، شفائے عطا فرما، شفائے عطا فرما، شفائے عطا فرما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ تیرے اس گھر میں جتنے بھائی بزرگ بیٹے مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ ان میں سے ہر مریض کو شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، شفا عطا فرما۔ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں، بیماریاں سہنا ہمارے بس کی بات نہیں، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ یہاں کوئی بھی بہن، کوئی ماں، کوئی بیٹی اللہ جو بے اولاد ہے تو اس کو صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔